تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نفس کی حقیقت کیا ہے، نفس کے عیوب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس تعلق سے بات چلی تھی۔ نفس کی حقیقت کے تعلق سے میں نے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اور حدیثوں کے ذریعے سے واضح کر دیا تھا کہ نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس خبیثہ، یہ نفس کی قسمیں ہیں۔ اگر نفس امارہ آپ کے اندر ہے تو آپ کا نفس خبیث بن جائے گا۔ امارہ کا مطلب برائی کی طرف لے جانے والا، جتنی برائیاں ہوتی ہیں نفس امارہ کی طرف سے ہے۔ اور نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، یہ نفس لوامہ کے بعد انسان کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ نفس کی قسمیں ہیں جو سورہ یوسف کے اندر، سورہ قیامہ کے اندر، سورہ فجر کے اندر الگ الگ آیتوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور حدیث میں نفس امارہ کو خبیثہ کہا گیا ہے، اس کی بھی وضاحت کی گئی تھی۔ نفس کے عیوب کیا ہیں؟ نفس کے اندر بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، عیب ہوتی ہے، انسان اسے پہچان نہیں پاتا ہے، جان نہیں پاتا ہے۔ اس کا علاج کیسے کرے، اس تعلق سے دو باتیں آئی تھی۔ پہلی بات یہ آئی تھی کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے، جس سے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اپنے ظاہر پر دھیان دیتا ہے، اپنے باطن پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ ٹیپ ٹاپ ظاہری حلیہ اپنا بہتر رکھتا ہے، لیکن اندر کا جو معاملہ ہے، جو اللہ دیکھتا ہے، اس میں وہ کاہلی اور سستی اور غفلت میں رہتا ہے۔ یہ دو باتیں آئی تھی نفس کے عیب کے تعلق سے، اس کا علاج بھی میں نے بتا دیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ اور باتیں نفس کے عیب کے تعلق سے، کہ نفس کے اندر وہ کون سی عیوب ہیں جن کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور اس کا علاج بھی کتاب و سنت میں موجود ہے، اس کا علاج بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تیسری اہم بات نفس کے تعلق سے کاہلی اور سستی۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اتنے کاہل، اتنے سست ہوتے ہیں کہ دن بھر سونا، کھانا اور گھومنا، بس یہی دو چار کام ان کے لیے ہوتے ہیں۔ باقی سستی، کاہلی ان کے جسم پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، کاہل بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ خود ایک دوسرے سے شکایت بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ سستی ہے، بہت زیادہ کاہلی ہے۔ اگر کسی راقی کے پاس پہنچ گیا تو کہے گا سخت جادو ہے آپ پر، ڈر گیا۔ کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا تو ڈاکٹر کہے گا ڈپریشن کے شکار ہیں آپ، ڈپریشن ہو گیا آپ کو۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین علاج بتایا کاہلی اور سستی کا۔ یہ نفس کی کمی ہے بہت بڑی، اس کمی کو ہم تلاش کریں کہ میرے نبی نے وہ کمی کون سی بتائی ہے، کہ اس کمی کا علاج کیسے ہوگا۔ سستی اور کاہلی دراصل زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے ہے۔ جب ہم بہت زیادہ کھا پی لیتے ہیں تو نفس کے اندر سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، نفس ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، سستی کاہلی کے بعد پھر آپ کا دن بھر یوں بیکار ہونا، دن بھر سوئے رہنا، دن بھر بیکار کاموں میں لگے رہنا، یہی آپ کے پاس ہوگا۔ یہ سستی کاہلی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے کم کھائیں۔ علاج کیا ہے؟ کم کھائیں، اتنا کھائیں کہ آپ زندہ رہ سکیں۔ اور جب کم کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل ضمیر ہوگا، آپ کا نفس نفس مطمئنہ بنے گا۔ جو سستی اور کاہلی آپ کے نفس پر چھا گیا کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، وہ چیز کم ہو جائے گی۔ میرے نبی نے کیا بہترین بات کہی، دیکھیے ابن ماجہ کے حوالے سے، ابن ماجہ کتاب العتمہ کی 3349 نمبر کی روایت ہے۔ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما ملا آدمی ویان شر من بطن، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. ما ملا آدمی ویان شر من بطن، جو بطن کہتے ہیں عربی میں پیٹ کو، پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں ہے جو آدمی بھرتا ہے اس کو. حسب المرء یقمنا صلبہ لقیمات، حسب المرء لقیمات، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انسان کے لیے چند لقمہ ہی کافی ہے. لقیمات، چند لقمہ. یقمنا صلبہ، اتنا کھائے تو اس کی کمر سیدھی رہے، بس زندہ رہے، اتنا کھائے. چند لقمہ اس کے لیے کافی ہے جس کی وجہ سے اس کی کمر سیدھی رہے، وہ زندہ رہے، بس اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے. اب اللہ کے نبی نے کہا فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدْمِيَّ نَفْسُهُ، لیکن اگر آدمی کا نفس اس پر غالب آ جائے. دیکھیں یہاں آدمی کا دل چاہ رہا ہے خوب کھاؤں خوب کھاؤں، یہاں سے سستی کاہلی شروع ہوتی ہے، تباہی شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا نفس اس پر غالب آ جائے کہ میں تھوڑا زیادہ کھاؤں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَثُلْثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلْثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلْثٌ لِلنَّفْسِ، اگر بہت زیادہ اس کا نفس اس پر غالب آ رہا ہے، کھانے کا دل اور من کہہ رہا ہے، تو پیٹ کے 3 حصے کر لے. وہ 3 حصے اپنے پیٹ کو بنا لے. ایک حصہ للطعام، کھانے کے لیے، وثلث للشراب، ایک حصہ پینے کے لیے، وثلث للنفس، اور للنفس، اور ایک حصہ جو ہے سانس کے لیے. یہ 3 حصے اپنے پیٹ کا کر لے. اندازہ لگائیے، غور کیجئے، آدمی زیادہ کیوں کھاتا ہے؟ یہ سوچ کر کے کہ میری طاقت بڑھے گی، میں طاقتور بن جاؤں گا؟ نہیں، زیادہ کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہوگا، اور پیٹ خراب ہونے سے آپ کو بیماریاں لگیں گی، اور جو کچھ آپ نے کھایا ہے پھر وہ باہر نکل جائے گا، اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، نقصان ہی نقصان ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفس کی بڑی کمی ہے کہ انسان چاہتا ہے اچھے اچھے ڈش بنے، اچھے اچھے کھانے بناؤں، خوب اچھے اچھے بنا کے کھاؤں، اپنا ٹائم اپنا وقت کھانے پینے میں برباد کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ سستی کاہلی کا سب سے بڑا ریزن ہے. زیادہ کھائے گا، کھانے کی وجہ سے سستی کاہلی پیدا ہوگی، پھر عبادت سے اپنے آپ کو روکے گا، پھر اپنے آپ کو سستی کاہلی ہی میں رکھے گا. اس لیے سب سے بہترین علاج میرے نبی نے فرمایا. آپ دیکھیں مسلم سماج اور معاشرے میں بالکل اس کے الٹا چلتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا 3 حصے کرو. مسلمان سارا حصہ کھانے کے لیے کرتا ہے، سارا حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے، یہاں تک منہ کے گلے تک، یہاں تک جب تک بھر نہیں لیتا ہے، جب تک اس کو سکون نہیں ملتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا خیال کرتے ہیں، اس کا دھیان رکھتے ہیں، لیکن مسلم کی اکثریت یہی سوچتی ہے کہ پیدا ہی کھانے پینے کے لیے ہوئے. جتنے بھی ڈش، جتنے بھی ورائٹیز آپ دیکھیں، مسلمان ہی بناتا اور کھاتا پیتا رہتا ہے. یہ بہت بڑی کمی اور سستی اور کاہلی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں صبح کا ناشتہ سب سے بہترین ہونا چاہیے، جو نفس کے لیے مقوی بناتا ہے، نفس کو فرت بناتا ہے. دوپہر کو ایک حساب سے کھانا چاہیے، شام کا کھانا بہت ہلکا ہونا چاہیے. لیکن مسلم سماج اور معاشرے میں بالکل اس کے الٹا چلتا ہے. صبح کا ناشتہ مسلمان سب سے خراب کرتا ہے. چائے، بیکری کے آئٹم، جتنے پیٹ خراب کرنے والے، جسم اور صحت کو خراب کرنے والے، جسم کے اندر ساری بیماریاں پیدا کرنے والے، مسلمان سب سے پہلے کھاتا ہے ناشتے میں. حالانکہ ناشتہ اس کا بہترین ہونا چاہیے، مقوی ہونا چاہیے. بقول حکما کے صبح کا ناشتہ بادشاہوں جیسا ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا مالداروں جیسا ہونا چاہیے، اور شام کو فقیروں جیسا کھانا کھانا چاہیے. لیکن مسلم سماج اور معاشرے کے اندر بالکل الٹ ہے. صبح فقیروں کی طرح کھاتے ہیں، دوپہر کو عام کھانا اور شام کو بادشاہوں کا کھانا کھایا جاتا ہے. بتائیے سستی اور کاہلی نہیں ہوگی؟ میرے نبی نے جو علاج بتایا اس علاج کو ہم نہیں اپنائیں گے، نفس کو ہم غالب کر دیں گے. میرا دل اور میرا من چاہ رہا ہے یہ کھانے کا، میں کھاؤں گا، تو آپ کھا کر کے آپ اپنے اندر سستی اور کاہلی ہی پیدا کریں گے. اس لیے نفس کی صاحب کو پہچانیے، اور اس کا علاج بھی جو میرے نبی نے فرمایا اس طریقے سے کیجیے، تو انشاءاللہ ہر بیماری سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. نفس کی چوتھا عیب نفس کا، آدمی دوسرے کے عیب کے اندر لگا رہے. یہ نفس کی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ آدمی کے اندر 100 کمی ہے، 100 عیب ہے، خود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کبھی اپنے گناہوں کی طرف جھانک کے نہیں دیکھتا ہے، اپنے عیب کو کبھی نہیں دیکھتا ہے.
وہ دیکھتا ہے فلاں 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 فلاں، دوسرے کے عیب کو تلاش کرتا ہے، دوسرے کے کمیوں کو تلاش کرتا ہے۔ اب انجام کیا ہوتا ہے؟ ایسا آدمی جو دوسرے کے کمیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی کمیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اگر دوسرے کی کمیوں کو پردہ ڈالتا، دوسرے کی کمیوں پر وہ پردہ پوشی کرتا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے کمیوں پر بھی پردہ پوشی کرتا۔ لیکن یہ دوسرے کی کمیوں میں لگا رہتا ہے، دوسرے کے عیوب تلاش کرتا ہے۔ یہ نفس کی سب سے بڑی برائی ہے، نفس کی کمی ہے کہ انسان اپنی کمی نہ دیکھ کے، اپنی غلطی نہ دیکھ کے، اس کا ازالہ اور خاتمہ نہ کر کے دوسرے کے کمیوں کے پیچھے پڑ جائے، دوسروں کا وکیل بن جائے۔ یہ بہت بڑی نفس کی ایک کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دیکھیے کتنی بہترین رہنمائی فرمائی ہے کہ جو دوسرے کے کمیوں اور عیب کی طرف لگتے ہیں، ان کا ماجرا کیا ہوتا ہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں، ترمذی کے حوالے سے 2032 نمبر کی ابواب البر والصلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، اللہ کے رسول نے یہ بات ممبر پہ کہی، اللہ کے رسول نے اپنے ممبر پر، اور کیسے کہا؟ بصوت رفیع، بلند آواز سے۔ آپ نے بلند آواز سے اپنے ممبر سے یہ بات کہی، کیا کہا؟ یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ لوگو جو زبان سے مسلمان ہوئے ہو، دل میں اسلام نہیں گیا ہے۔ آپ نے سخت الفاظ استعمال کیا، کہا زبان سے مسلمان بنے ہو، دل میں ابھی تمہارے اسلام نہیں گیا ہے، سنو لا تؤذی المسلمین، خبردار کسی مسلمان کو تکلیف مت دینا، کسی مسلمان کو تکلیف مت دینا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الایمان کی 11 نمبر کی ابو موسیٰ الاشعری حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اج المسلمین افضل، اللہ کے نبی سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے کہا من سلم من لسانہ و یدہ، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ نبی وہی بات فرما رہے ہیں یہاں، اللہ کے نبی لا تؤذوا المسلمین، کسی مسلمان کو تکلیف مت دینا، ولا تعجروہم، عار مت دلانا، کسی مسلمان کو عار مت دلانا، ولا تتبعوا عوراتہم، اور خبردار کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے مت پڑنا، عیب مت تلاش کرنا کہ اس کے اندر کون سی کمی میں پاؤں اور اس کو پا کے بدنام کروں، اس کے اندر یہ کمی ہے یہ کمی ہے، میں تلاش کروں، لوگوں سے پوچھوں، لوگوں سے میں اس کے ماضی اور اس کے جو ہے پاسٹ کے بارے میں ساری چیزیں میں ڈیٹیل نکالوں، اور ڈیٹیل نکال کے لوگوں کو ایک ایک کر کے بتاؤں کہ اس کا ماضی یہ ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ کہا خبردار کسی انسان کے عیب کے پیچھے مت پڑنا، ولا تتبعوا عوراتہم، کسی کے کمیوں کے، کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑنا، فَإِنَّهُ مَن تَتَّبَعَ عَوْرَاتَهُ بِعَوْرَةِ الْمُسْلِمِ الْأَخِيِّ، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے مصروف رہتا ہے، کوئی بھی شخص اگر کسی مسلمان کے عیب کے بارے میں لگا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، تو کیا انجام ہوتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَتَّبَعَ عَوْرَتَهُ، تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ اس کے عیب کو تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیب کو اگر آپ کسی کے عیب کو تلاش کرو گے، کمیوں کو تلاش کرو گے، میں اس کو بدنام کروں، میں اس کو ذلیل کروں، اس کی ماضی کو جھانک کے دیکھوں، اس کے ماضی سے نکال کے لوگوں کے سامنے لاؤں، تم تو لوگوں کے بارے میں ایسا کر رہے ہو، اب اللہ تمہاری کمیوں کو تلاش کر رہا ہے، تمہارے عیب کو تلاش کر رہا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ تمہارے کمیوں کو تلاش کرے گا، اور من تتبع اللہ عورتہ یفضحہ وہو فی جوف رحلہ، اور اگر اللہ کسی کی کمیوں کو تلاش کرے تو وہ اپنے گھر کے اندر بھی بند ہو جائے تو اللہ اسے ذلیل کر دے گا، گھر کے اندر بھی پیک ہو جائے، سوچے میں تو بالکل بے عیب ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں تو گھر کے اندر ہی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تب بھی اس کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی کمیوں کو تلاش کیا ہے، اللہ سے بچ کے وہ نکل نہیں پائے گا۔ اندازہ کیجئے، غور کیجئے، آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے وکیل آپ کو ملیں گے جو وکالت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی کمی نہیں نظر آئے گی، اپنے اندر ہزار کمیاں ہیں، ہزار خامیاں ہیں، کبھی اپنے کمی اور عیب کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے کمیوں کو تلاش کر کے اس کو ختم کروں، اللہ کے سامنے روؤں گڑگڑاؤں، اس کا ازالہ کروں، یہ سوچ فکر ان کے اندر نہیں پیدا ہوتی ہے، ہمیشہ وہ دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، دوسرے کی کمیوں اور عیب کو تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کر کے پردہ کرنے کے بجائے لوگوں میں جا جا کر کے جماعت بنا کے، گروپ بنا کے باقاعدہ اسے ذلیل کرنے کی، رسوا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس کا نقصان نہیں کرتے،
جس کے پیچھے پڑے ہیں، جس کی کمیاں نکالنے اس کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا، وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اب ان کی کمیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اللہ ان کے عیب کو نکالے گا اور کہیں بھی وہ رہیں گے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اندازہ لگائیے، صحیح روایت ہے، بالکل ترمذی کے الفاظ ہیں، صحیح روایت ہے، کوئی ذوف اور جھوٹی اور کہانی اور قصے کی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے اندر خوف پیدا کیجیے، نفس کی اس کمی کو پہچانیے، اگر آپ بھی اس میں ملوث ہیں، آپ کے اندر بھی یہ کمی ہے، اس کمی کو دور کیجیے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آپ خود ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ پانچویں چیز کی طرف ہم آتے ہیں، نفس کے عیب کی پانچویں چیز کیا ہے؟ بہت زیادہ بولنا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، یہ نفس کی کمی ہوتی ہے، سماج اور معاشرے میں دیکھا گیا ہے، کثرت کلام، بولنے کی عادت ان کی ہو جاتی ہے، اتنا بولتے ہیں سامنے والے کو موقع ہی نہیں دیتے۔ وہ سوچتے ہیں مجلس میں جب تک میں رہوں میں ہی بولتا رہوں، میرے علاوہ کوئی نہ بولے، بہت بولتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو اپنی صلاحیت کو دکھانے کا کہ میں بڑا نالج والا ہوں، بڑا علم والا ہوں، میرے اندر بڑی صلاحیت ہے، بولنے کی بڑی طاقت ہے، لوگوں کو اپنے علمی دھوس جمانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، ان کمیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو وجہ سے آدمی بہت زیادہ بولتا ہے۔ یہ زیادہ بولنا بہت نقصان دہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت خوبصورت انداز سے فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف جو 50 نمبر کی سورہ آیت نمبر 18 ہے، ما یلفظ من قول، کوئی بھی لفظ نہیں نکلتا ہے، لفظ، اللہ اکبر، جو منہ سے ہم بولی بولتے ہیں نا اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول، کوئی بھی بولی نہیں نکلتی ہے، کوئی بھی لفظ نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس محافظ ہیں، رقیب محافظ کو کہتے ہیں، نگراں کو، عتید مطلب تیار، تیار بیٹھے محافظ ہیں، نگراں ہیں، اس کی ہر بات کو نوٹ کر لی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے، آدمی سوچتا ہے بہت زیادہ بولنا میرے عقل مندی کی علامت ہے، بیوقوفی کی علامت ہے، بیوقوف سب سے زیادہ بولتا ہے، اور وہ بھی فضول باتیں، اچھی باتیں نہیں۔ اگر دین کی باتیں وہ کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اگر وہ اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں کر رہا ہے، ان باتوں میں ضرورت پڑ رہی بولنے کی، تب کوئی معیوب نہیں ہے۔ معیوب کب ہے؟ فضول لایانی باتیں، بے فضول باتیں، بکواس باتیں، بہت زیادہ بولنا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور ایک لفظ کی کتنی قدر و قیمت ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی حدیث سے اندازہ لگائیے۔ ہم تو سوچتے ہیں بہت زیادہ بولنا کمال ہے، بہت زیادہ بولنا ہوشیاری ہے، لیکن بہت زیادہ بولنا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی اس روایت سے اندازہ لگائیں، 6478 نمبر کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفعہ بہا درجات۔ انسان ایک بولی بولتا ہے، کلمہ، ایک کلمہ، ایک بولی، ایک لفظ بولتا ہے، اور وہ بولتے وقت اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن وہ بول بہت اچھی ہوتی ہے اس کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے بولتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے وہ، لیکن اس کو نہیں لگتا ہے کہ میں نے بہت اچھا بولا ہے۔ یرفعہ بہا درجات، اللہ اس ایک لفظ کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ، بندہ ایک بولی بولتا ہے، لیکن وہ بولی اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے، غلط الفاظ ہوتے ہیں، غلط جملے ہوتے ہیں، لا یلقی لہا بالا، بولتے وقت کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، میری زبان ہے، میں نے بول دیا، میں سچ ہوں، میں صحیح ہوں، میں کب غلط ہوں، میں نے کب غلط بولا، یہ ساری باتیں وہ کہہ جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہوی بہا فی جہنم، وہ جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے اس کو جہنم کے نیچے طبقے میں گرا دیتا ہے، نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے وہ جہنم کے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنی خطرناک، یہ بولنا ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ نفس کی کمی ہے، نفس کی عیب ہے کہ ہمارا دل، ہمارا من چاہتا خوب بولوں، خوب بولوں، زیادہ بولوں، لوگ ہوشیار سمجھیں گے، لوگ کہیں گے بہت مائنڈیڈ ہے، بہت اچھا ہے۔ نہیں، اس سے بہت زیادہ تباہی اور بربادی آپ مول لے لیں گے۔ ترمذی کی ابواب الزہد کی دیکھیے 2004 کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ ہی حدیث کے راوی ہیں، سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی اکثر لوگ جنت میں کیوں جائیں گے؟ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا جانے کا ریزن اور سبب بتائیے۔ آپ نے دو باتیں بتائی، کیا کہا؟ تقوی اللہ وحسن الخلق، کہا اللہ کا خوف اور اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔
اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے دو باتیں ہوں گی ان کے اندر، اللہ کا خوف ان پر غالب ہوگا، اچھے اخلاق ان کے ہوں گے. کہا سئلان اکثر ما يدخل الناس النار، اللہ کے نبی یہ بھی بتا دیجئے کہ اکثر لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے کہا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ. منہ یہ ہمارا زبان، بہت زیادہ بولنا. کہا یہ چیز یہ آدمی کے لیے اتنی خطرناک ہے کہ اکثر لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اکثر لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اس سے اندازہ لگائے آپ، پتہ چلا کہ نفس کی کمی ہے بہت بڑی. ہم اس کمی کو پہچانیں، بہت زیادہ بولنے کی کوشش نہ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنی بولیں. ہاں اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تب شریعت نے وہاں حد بندی نہیں دی ہے، وہاں شریعت نے نہیں روکا. ابن ماجہ کی 2011 نمبر کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تکثروا بکلام اللہ بغیر ذکر اللہ، لوگو بہت زیادہ مت بولو الا کہ اللہ کا ذکر ہے. فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے الا کہ اللہ کا ذکر ہو. اگر نیک بولی ہو، اچھی بولی ہو تب نہیں، تب تو دل اس سے نرم ہوتا ہے، دل اس سے ڈر خوف ڈالا جاتا ہے دل میں اللہ کی طرف سے. لیکن اگر یوں ہی بولتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ دل ہمارا سخت ہوتا ہے. وَإِنَّ عَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ دور اللہ سے کون ہوتا ہے؟ جو دل کا سخت ہوتا ہے. اگر دل کے سخت آپ ہو گئے تو اللہ سے بہت دور آپ چلے جاتے ہیں. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ بہت زیادہ ہمیں بولنا نہیں چاہیے. یہ نفس کی کمی اور عیب ہے، اس آپ کو آپ پہچاننے کی کوشش کریں. آج مسلم سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ چوراہوں پہ، نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، لیکن ان سے بات کر لیجئے فلسطین میں کیا چل رہا ہے، ایران کیا ہو رہا ہے، سعودی کیا کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے پوری نیوز انہی کے پاس ہے. ایسی لمبی لمبی باتیں چھوڑتے ہیں، بس وہ جھوٹی میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سوائے جھوٹی خبر کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن ایسی لمبی لمبی باتیں مسلمان کرتے ہیں، ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ساری خبر انہی کے پاس ہے، ساری جاسوسی انہی کے پاس ہے. اور دوسری بھی باتیں ہیں، یہ تو عام باتیں ہیں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی کمی ہمارے نفس کے اندر کہ ہم خود عمل سے کورے ہیں، ہم خود نمازوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اور باتوں کے ہم غازی بنے ہوئے ہیں، باتوں کے ہم بہت بڑے باتوں کے جو ہے مفتی بنے ہوئے ہیں کہ ہر بات پہ لمبی لمبی باتیں کرنے والے بن گئے. یہ نفس کی بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے. انسان کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں مول صاحب، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، صرف میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. یہی تو سب سے بڑی کمی ہے کہ ساری باتیں تو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھک نہیں پاتا ہے. اس سے بڑی اور کمی کیا ہوگی تیرے اندر؟ ایک آخری، پانچویں اور آخری عیب کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. آخری عیب کیا ہے؟ انسان فضول چیزوں میں لگا رہنا. بڑی خطرناک چیز ہے. انسان نفس کی کمی ہے یہ بہت بڑی، انسان اچھی چیزوں میں نہیں لگتا ہے، فضول چیزوں میں لگا رہتا ہے، لا یعنی چیزوں میں لگتا رہتا ہے، بے مقصد چیزوں میں لگا رہتا ہے. یاد رکھیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا، بچ نہیں سکتے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا ہے. سورۃ الحجر 15 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 92-93 اٹھائیے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ضرور بالضرور یہ پوچھے جائیں گے، تمام کے تمام یہ پوچھے جائیں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو یہ کچھ کرتے تھے، اپنی کرتوت کے بارے میں جو کچھ یہ کرتے تھے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. اندازہ لگائیے، غور کیجئے، بہت سمجھداری کی بات ہے. اللہ کرے جو کچھ کرتے تھے اور ہم بے فضول بے مقصد چیزوں میں اپنا وقت، لا یعنی چیزوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں نہیں آج موبائل کی وجہ سے کتنی تباہی بچی ہوئی ہے. آج موبائل نے ہمارے وقت کو بے مقصد کر دیا ہے. آج موبائل نے ہمیں فضول اور لا یعنی چیزوں میں ڈال دیا ہے. نوجوانوں کی اکثریت، بوڑھوں کی اکثریت، بچوں کی اکثریت، ہماری ماں بہنوں کی اکثریت آج اسی موبائل کی وجہ سے اپنا وقت لا یعنی چیزوں میں صرف کر رہی ہے. کیا فیس بک ہے، کیا شارٹ ویڈیو ہے، کیا سوشل میڈیا کے الگ الگ نام آ گئے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، لوگ جانتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں. ہمارے یہ نوجوان پوری رات واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دوسری چیزوں پہ لگا رہتا ہے. فجر کی نماز ان سے غائب ہے. گھنٹوں گھنٹوں شارٹ ویڈیو کو دیکھتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے ویڈیو جس میں بے فضول باتیں، جھوٹی باتیں، جس میں گانے بجانے والی باتیں، جس میں زنا، بے حیائی اور فحش کی باتیں.
ہمارا نوجوان ان میں لگا ہوا ہے. کیا قیامت میں اللہ نہیں پوچھے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ گھنٹوں گھنٹوں ویڈیو دیکھ کر کے گھنٹوں گھنٹوں سوشل میڈیا پہ اپنا وقت برباد کرتے، اپنی آنکھوں کو، اپنے وقت کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنی طاقت کو، سب کچھ اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوان، ہمارا مسلم سماج برباد کر رہا ہے. یاد رکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے حوالے سے 2416 نمبر کی روایت ہے، ابواب صفت القیامہ کے تحت امام ترمذی سے روایت کو لائے ہیں، عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں. میرے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن آدم کے اولاد کے قدم ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اسے 5 سوالوں کا جواب نہ پوچھ لیا جائے. حتی یسأل عن خمس، اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے ابن آدم جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. کیا 5 سوال ہوں گے؟ ان عمرہ فیما افناہ، اپنی پوری زندگی کہاں تم نے فنا کیا، ختم کیا، بتاؤ. کیا بتاؤ گے؟ آدمی اگر اللہ کا ذکر کرے گا، نیک کام کرے گا تو کہہ دے گا اللہ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اچھے کاموں میں، دعوت و تبلیغ میں اللہ میں نے یہاں خرچ کیا. اور اگر بے حیائی میں، برائی میں، ویڈیو چلا چلا کر کے سوشل میڈیا پہ آپ نے برباد دیا، تب کیا کہو گے؟ اللہ موبائلوں کے ذریعے سے، اللہ شارٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں وہاں تلاش کر رہا تھا کوئی اچھی بات. کیا جواب دو گے؟ اپنی زندگی کا حساب. اور پھر وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، پوری زندگی کے حساب کے بعد جوانی جو سب سے اہم ہوتی ہے، اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا. ہمارے نوجوان آج اپنی جوانی کو دیوانی میں لگائے ہوئے ہیں، اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ہم جوان ہیں، طاقت اور قوت ہمارے پاس ہے، اور آنے والی موتوں کو نہیں دیکھتے ہیں. کیسے کیسے موتیں ہو رہی ہیں، کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی ٹرک کے نیچے جا رہا ہے. کئی حادثات ایسے ہو رہے ہیں، جوانی، موٹا ہٹا کاٹا جوان منٹوں سیکنڈوں میں خاک بن جاتا ہے، جل جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. یہ ڈر خوف ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اس کی جوانی خاص طور سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کہاں تو نے برباد کیا. آج آپ شام کو نکل جائیے، رات کو آپ دیکھیے مسجد کے باہر ہی کئی نوجوان مسجدوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں موبائل چلا رہے ہیں. رات کو 2 بج گئے، 3 بج گئے، لیکن یہ نوجوان مسجد تک نہیں آ پاتے. کب آتے ہیں؟ رات کو 10 بجے، 11 بجے، جب مسجد میں تالا لگ گیا تب الگ الگ مسجدوں کے نکڑوں چوراہوں پہ لوگ پہنچتے ہیں. مسجد کے باہر یہاں تک کہ کچھ نوجوان قبرستان پہنچ جاتے ہیں، قبرستان میں جا کے موبائلیں چلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، رات بھر وہاں گزار رہے ہیں. ڈر خوف ان کے اندر سے ختم ہو گیا. ان کی جوانی بالکل جوانی ایسی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں رہ گیا. کیا حساب دیں گے کہ رات بھر ہم قبرستان گزارتے تھے، مسجدوں کے باہر گزارا کرتے تھے؟ اللہ کا خوف اور خطرہ نہیں ہے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَهُ، تیسرا سوال ہوگا مال کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ 2 سوال مال کے بارے میں. کمایا اچھی طریقے سے، خرچ کہاں کیا. دونوں ذریعہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. ذریعہ غلط ہے کمانے کا اور ڈالنے کا، تو انسان کے لیے بہت بڑا معاملہ ہوگا. اور 5واں اور آخری سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو کچھ نالج تھا اس پر عمل کتنا تھا آپ کا. اندازہ لگائیے، غور کیجیے. پتہ چلا کہ نفس کی بہت بڑی کمی ہے کہ نفس ہمیں فضول چیزوں میں لگاتا ہے. آپ دیکھیں اگر قرآن پڑھتا ہے آدمی، تھوڑا پڑھنے کے بعد اب تو بہت ہو گیا، میں نے بہت پڑھ لیا، اب دل من نہیں چاہتا ہے. اور موبائل چلائے تو گھنٹوں چلاتا ہے، دیکھنے کے بعد 2 گھنٹے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ نفس کو ہم نے محبوب بنا لیا، نفس امارہ کو ہم نے غالب کر لیا ہے. اگر نفس مطمئنہ ہوتا، پاک صاف نفس ہوتا، ہمیں نماز پڑھنے میں اچھا لگتا، قرآن پڑھنے میں اچھا لگتا، دین کا کام کرنے میں اچھا لگتا. لیکن ہم نے اپنے نفس کو کہیں نہ کہیں امارہ، عیب، کمی ہم نے اپنے نفس کے اندر ڈال دیا ہے. اسی نفس کی وجہ سے تباہی اور باتیں ہو رہی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے نفس کی کمیوں کو، عیب کو، جو سستی کاہلی کی شکل میں ہمارے اندر ہے، جو ہمارے اندر دوسرے کی کمیوں کو تلاش کرنے کی شکل میں ہے، جو ہمارے اندر بہت زیادہ بولنے، فضول باتیں کرنے کی شکل میں ہے، ہمارے اندر لایانی اور فضول چیزوں میں لگنے کی شکل میں ہے، یہ نفس کی کمیاں ہیں. ان کمیوں کو ہمیں تلاش کرنے، ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے سارا علاج آپ کے سامنے ذکر بھی کر دیا ہے. اللہ سے دعا کروں گا جو بھی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ بہت سارے لوگ ہیں قرض کی بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی اور سبیل پیدا عطا فرما. اللہ ہمارا جب آخری وقت ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو. اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما. اللہ بہت سارے لوگ قبر کی زندگی میں ہیں، برزخ کی زندگی میں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، ان کے لجو خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ میدان حشر کی سخت